میں نے پہلی بار لیک آف نو ریٹرن کے بارے میں شمالی منیسوٹا کے ایک بوڑھے مچھیرے سے سنا۔ میں ایک چھوٹی سی دکان پر مچھلی پکڑنے کا سامان خریدنے رکا تھا کیونکہ میں چند دن کے لیے جنگل میں فلم بنانے جا رہا تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ میں عجیب اور پراسرار جگہ تلاش کر رہا ہوں تو وہ اچانک رک گیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر ایک عجیب سوال پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ جھیلیں لوگوں کو یاد رکھتی ہیں؟ میں ہنس پڑا۔ مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں ہنسا۔ اس نے دیوار پر لگی ایک پرانی نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ نقشے پر جنگل کے اندر ایک چھوٹا سا نیلا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ہاتھ سے ایک جملہ لکھا تھا، اندھیرا ہونے کے بعد یہاں نہ رکنا۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ وہ جھیل ہے جہاں سے لوگ واپس نہیں آتے۔ ظاہر ہے یہ سن کر میرے تجسس اور بڑھ گیا۔ اس جھیل تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ وہاں کوئی باقاعدہ رستہ نہیں تھا، صرف ایک تنگ سا راستہ جو کبھی کبھار شکاری استعمال کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں جنگل کے اندر جاتا گیا، ماحول عجیب ہوتا گیا۔ یہ پرسکون خاموشی نہیں تھی، یہ خالی خاموشی تھی، نہ پرندے نہ کیڑے، حتیٰ کہ درختوں میں چلتی ہوئی ہوا بھی غائب لگ رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے چلنے کے بعد اچانک درخت ختم ہوئے اور میرے سامنے وہ جھیل تھی۔ وہ میری توقع سے بڑی تھی، بالکل گول۔ پانی بہت گہرا اور سیاہ نظر آ رہا تھا، عام جھیلوں کی طرح سبز نہیں، جیسے کسی نے سیاہی سے بھرا ہوا آئینہ بنا دیا ہو۔ سب سے عجیب چیز اس کی سطح تھی، ایک بھی لہر نہیں، نہ ہوا کی حرکت نہ مچھلی، پانی بالکل ساکت تھا۔ میں نے اپنا بیگ کنارے پر رکھا اور قریب گیا، تب مجھے وہ لکڑی کا گھاٹ نظر آیا، ایک پرانا لکڑی کا پل جو جھیل کے اندر تقریباً 20 فٹ تک جا رہا تھا۔ وہ سیدھا ٹیڑھا، جیسے اسے کئی دہائیوں سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ پل کے آخر میں ایک چھوٹی دھاتی کشتی بندھی ہوئی تھی۔ کشتی پرانی تھی لیکن پل جتنی پرانی نہیں، کسی نے اسے حال ہی میں استعمال کیا تھا، جو عجیب بات تھی کیونکہ مچھیرے کے مطابق اس جھیل سے لوگ واپس نہیں آتے۔ تجسس میں پل پر چلنے لگا۔ لکڑی میرے قدموں کے نیچے چرچرا رہی تھی، ہر قدم کی آواز خاموش جھیل پر گونج رہی تھی۔ آدھے راستے پر پہنچ کر میں نے ریلنگ پر کچھ کھدا ہوا دیکھا، نام، درجنوں نام، مختلف تحریریں، مختلف سال، کچھ تو 50 سال پرانے تھے۔ پہلے مجھے لگا شاید لوگ اپنی یاد کے لیے نام لکھتے ہوں گے، پھر میں نے ہر نام کے نیچے لکھا ہوا جملہ دیکھا۔ ہر نام کے ساتھ ایک ہی جملہ تھا، پانی میں گئے، لیکن کسی کے ساتھ یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ واپس آئے۔ میں پل کے آخر تک چلتا گیا، کشتی کے قریب، اور اسی لمحے پانی ہلا، بہت ہلکا سا۔ ایک چھوٹی سی لہر خاموش سطح پر پھیل گئی، بالکل کشتی کے نیچے۔ پہلے مجھے لگا شاید کوئی مچھلی ہوگی، لیکن پھر میں نے پانی کے نیچے کچھ دیکھا، ایک سایہ کشتی کے بالکل نیچے، لمبا، سفید اور آہستہ آہستہ سطح کی طرف اوپر آ رہا تھا۔ کشتی کے نیچے جو سایہ تھا وہ آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا، بہت آہستہ، اتنا آہستہ جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ میں گھاٹ کے کنارے جھک کر سیاہ پانی میں دیکھنے لگا۔ پہلے وہ صرف ایک ہلکا سا دھندلا سایہ تھا، پھر جھیل کی سطح ہلکی سی ہلنے لگی، جیسے پانی کے نیچے کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں کشتی کے اور قریب ہو گیا، اسے باندھنے والی رسی ہلکی سی چرچرائی۔ اسی لمحے وہ سایہ سطح کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا وہ ایک لاش ہے، پانی کے بالکل نیچے تیرتی ہوئی، لیکن پھر وہ حرکت کرنے لگا، بہنے کی بجائے وہ گھوم رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ گھوما اور کشتی کے نیچے سیدھا اوپر کی طرف ہو گیا، میری طرف۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک چہرہ، انسانی چہرہ، پانی کے بالکل نیچے، آنکھیں کھلی ہوئی، جلد سفید، بال پانی میں گھاس کی طرح تیر رہے تھے۔ لیکن ایک چیز غلط تھی، وہ چہرہ آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا، پانی کے پار۔ چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں مل گئیں، پھر اچانک پانی کی سطح ٹوٹ گئی، ایک سفید ہاتھ باہر آیا اور کشتی کے کنارے کو پکڑ لیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، کشتی زور سے ہلنے لگی، پانی لکڑی کے گھاٹ پر چھلک گیا، لیکن وہ ہاتھ جسم کو اوپر نہیں کھینچ رہا تھا، وہ صرف کشتی کو پکڑے ہوئے تھا، جیسے پانی کے نیچے موجود کوئی چیز کشتی کا سہارا لے کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ پھر ایک اور عجیب چیز ہوئی، کشتی کے دوسرے کنارے سے ایک اور ہاتھ باہر آیا، پھر ایک اور، پھر ایک اور، خاموشی سے پانی سے نکلتے ہاتھ کشتی کو پکڑتے ہوئے، 4، 5، 6، سب سفید، سب انسانی، لیکن ان کے جسم ابھی بھی پانی کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔
ان کے وزن سے کشتی تھوڑی نیچے دبنے لگی، رسی کھینچ کر سیدھی ہو گئی اور جھیل جو سارا دن خاموش تھی آخرکار ایک آواز نکالنے لگی۔ سرگوشیاں، درجنوں آوازیں پانی کے نیچے سے، مدھم پانی کی وجہ سے بگڑی ہوئی، لیکن ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، پانی میں گئے۔ ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی، سرگوشیاں تیز ہونے لگیں، پھر اچانک رسی ٹوٹ گئی، کشتی آہستہ آہستہ گھاٹ سے دور ہونے لگی، جھیل کے بیچ کی طرف کھینچتی ہوئی، اور وہ سب ہاتھ اب بھی اسے نیچے سے پکڑے ہوئے تھے۔ میں ساکت کھڑا دیکھتا رہا، کشتی آہستہ آہستہ جھیل کے بیچ تک پہنچ گئی، پھر اچانک ایک ایک کر کے وہ ہاتھ پانی کے نیچے غائب ہو گئے۔ کشتی دوبارہ اکیلی رہ گئی، پانی پر ہلکی ہلکی ہلتی ہوئی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ کشتی جھیل کے بیچ میں خاموشی سے تیر رہی تھی، سب کچھ دوبارہ ساکت ہو گیا تھا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں گھاٹ پر کھڑا اسے گھور رہا تھا، میرا ہر احساس کہہ رہا تھا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، جنگل میں واپس چلا جاؤں اور اس جھیل کو کبھی دوبارہ نہ دیکھوں۔ لیکن پھر کچھ بدل گیا، کشتی ہلی، بہت ہلکی سی، وہ آہستہ آہستہ پانی میں گھومنے لگی، یہاں تک کہ اس کا اگلا حصہ گھاٹ کی طرف ہو گیا، میری طرف۔ پھر وہ واپس آنے لگی، نہ ہوا نہ لہریں، بس خاموش پانی پر آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی، واپس گھاٹ کی طرف، واپس میری طرف۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، پہلے والی سرگوشیاں اب ختم ہو چکی تھیں، جھیل دوبارہ خاموش تھی، لیکن کشتی مسلسل قریب آ رہی تھی، اور قریب اور قریب، یہاں تک کہ وہ آ کر گھاٹ سے ہلکے سے ٹکرا گئی۔ دھات کی کشتی لکڑی سے آہستہ سے ٹکرائی، اور جو رسی پہلے ٹوٹ گئی تھی وہ دوبارہ بندھی ہوئی تھی، بالکل صحیح، جیسے وہ کبھی ٹوٹی ہی نہ ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، تب میری نظر کشتی کے اندر گئی، اس میں 2 لکڑی کے چپو پڑے تھے، وہ پہلے وہاں نہیں تھے، وہ کشتی کی نشستوں پر بالکل سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، جیسے کسی نے ابھی ابھی رکھے ہوں، ایک دعوت یا شاید ایک حکم۔ پھر جھیل نے دوبارہ آواز نکالی، اس بار سرگوشیاں نہیں تھی، صرف ایک آواز، پانی کے نیچے سے، بالکل گھاٹ کے نیچے سے، صاف، اب تمہاری باری ہے۔ یہ الفاظ خاموش جھیل پر گونج گئے، اسی لمحے کشتی کے ارد گرد پانی دوبارہ ہلنے لگا، لیکن اس بار صرف ہاتھ نہیں تھے، پانی کے نیچے چہرے ظاہر ہونے لگے، درجنوں چہرے، سفید، خاموش، کھلی آنکھوں والے، سب گھاٹ کی طرف دیکھ رہے تھے، انتظار کرتے ہوئے۔ میری ٹارچ میرے ہاتھ میں کانپنے لگی، جب میں پیچھے ہٹنے لگا، اسی لمحے میں نے گھاٹ کے آخری تختے پر کچھ کھدا ہوا دیکھا، ایک نام جو پہلے وہاں نہیں تھا، تازہ، گہرا، لکڑی میں کاٹا ہوا، میرا نام، اور اس کے نیچے وہی 2 الفاظ جو باقی سب کے نیچے لکھے گئے تھے، پانی میں گیا۔ میں نے مزید کچھ دیکھنے کا انتظار نہیں کیا، میں بھاگ پڑا، جنگل کے پار، سڑک تک۔ میں دوبارہ کبھی اس جھیل کے پاس نہیں گیا، لیکن بعض راتوں میں جب ہر چیز بالکل خاموش ہوتی ہے، مجھے اپنے گھر کے باہر پانی کی ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے، آہستہ، مدھم، جیسے کوئی کشتی چلا رہا ہو۔ اور جب بھی میں کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے اندھیرے میں ایک دھاتی کشتی تیر رہی ہے، کسی کا انتظار کرتے ہوئے کہ وہ پانی میں جائے۔